نبی چہروں پر لگ کر کے یہ بتا رہی ہے کہ نوٹوں پہ آئے ہوئے لوگ پلٹ سکتے ہیں، رسول کی محبت میں آئے ہوئے لوگ کبھی پلٹ نہیں سکتے۔ اس لیے نہیں مزہ کا عقیدہ ہے کہ جب تک میرے نبی کی شان باقی ہے، ہر ایک مسلمان کی پہچان باقی ہے، اور اگر ہمارے رسول کی شان اور عظمت پر اگر کوئی آنچ آئی تو یہ تو انگولی کے مسلمان ہیں، ہندوستان کے مسلمان اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کریں گے، اپنے سروں پر کفن کو باندھ کر یہ کہہ دیں گے حق کے شہدائی ہیں، باطل کو کچل ڈالیں گے، ظلمت دور بھی آیا تو پیروں سے مچل ڈالیں گے۔ ہم نے جس دور کو چاہے بدل ڈالا ہے، ہم جس دور کو چاہیں گے بدل ڈالیں گے۔ الحمدللہ تمام نوجوانوں نے یہاں پر جمع ہو کر کے یہ ثبوت دے دیا کہ آج بھی نبی سے محبت کرنے والے موجود ہیں، اور ہم حکومت سے صرف دو باتیں کریں گے، ہمارے صبر کو کوئی بھی بزدلی کا نام نہ دے۔ جب مسلمان اپنے صبر کے پیکر کو جب توڑ کر کے راستوں پہ نکل جاتا ہے تو اچھوں کو زمین کے اندر دھانس دیتا ہے۔ یہ مسلمان کی طاقت و قوت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری بات ہوگی تو ہم برداشت کر لیں گے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا حکومتیں ہو تمہیں مبارک، مخالفت نہ ہم کریں گے۔ عظمت مصطفیٰ پہ جو آنچ آئی نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری جانیں قربان ہے، ہمارا سب کچھ قربان ہے، لیکن اگر نبی کی عظمت پر اگر کسی نے انگشت نمائی کرنے کی کوشش کی تو حکومت آج کچھ کرے نہ کرے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک عدالت رب کائنات کی لگے گی، اس وقت سب کا فیصلہ کیا جائے گا، اس وقت سب کو بتایا جائے گا کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کا تمہیں دیکھو کیا صلہ ملتا ہے، کیا اس کا جو ہے تو تم کو سزا ملتی ہے۔ عزیزان محترم، ہم حکومت کو یہ آندولن جو ہم نے کیا ہے یہ پرامن ہے، ہم اس لیے حکومت تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ سنویدھان نے ہم کو اجازت دی ہے۔ آج ہمارے ایک شعر کی آپ یہ فوٹو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا کہا تھا کچھ دیر کی خاموشی ہے کتوں کا وقت ہے، انشاءاللہ ہمارا دور آئے گا۔ ہر ایک بندہ اپنی زبان سے کہے گا، ہر ایک بندہ اپنی زبان سے کہے گا وہ شعر کہ جس کے لیے مفتی سلمان اظہری صاحب کو اندر کیا، ہمارے ہر ایک کی زبان سے وہی شعر نکلے گا۔ اگر حکومت کے اندر طاقت ہے تو ہم مسلمانوں کو قید میں ڈال کر کے بتائیں تمہاری قیدیں کم پڑ جائے گی، ہمارا کوئی کم نہیں ہو سکتے۔ کہ جذبہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں سلامت رکھو، کیونکہ یہی ایک جذبہ ایسا ہے کہ 313 نے ہزاروں کو نیست و نابود کر دیا، اور یہ تو ہنگولی کی سرزمین سے ابھی شروعات ہے۔ اگر حکومت نے ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش نہ کی اور جو جان پوچھ کر کے اندھا بننے کی کوشش کر رہی ہے، اس تک ہم آگے بھی پیغام پہنچانے کی کوشش کریں گے، اپنے مدعوں کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ عزیزان محترم، آج مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا جو مدعا ہے وہ ہماری جانوں کا نہیں ہے، ہمارے گھروں کا نہیں ہے، سب سے بڑا مدعا یہ ہے کہ میرے نبی کی شان میں جس نے گستاخی کی ہے اس کو فوراً سزا ملنی چاہیے، کیونکہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ الحمدللہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، اور تمام نوجوانوں نے جو یہاں پر آ کر کے ایک محبت کا ثبوت پیش کیا ہے اور یہ بتا دیا کہ الحمدللہ آج بھی نبی کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے موجود ہیں۔ جہاں نبی کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے کا اگر وقت آئے گا تو انشاءاللہ نعیم رضا سب سے پہلے میدان میں دکھائی دے گا۔ یہ میرا
کوئی زبانی جملہ نہیں بلکہ دل کی عقیدت ہے جو میرے نبی کے لیے مچل رہی ہے۔ عزیزان محترم، اس لیے آج کلکٹر آفس کے سامنے لوگ سن تو رہے ہوں گے، میڈیا والے بھی یہاں پر موجود ہیں، ان کو بتا دو کہ مسجدوں تک پہنچنے کی کبھی بھی ضرورت نہ کریں۔ ہماری مسجدوں کے اندر سروں پر ٹوپیے دیکھ کر کہ تم کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ جب سروں پر ٹوپیاں لگا کر کے جب نکلتے ہیں تو لوگ جو اس طریقے کی باتیں جو اپنے ساتھ میں جو ان کے جو ہے سیکورٹی ہوتے ہیں، سب چیز ہوتے ہیں، بولنا بہت آسان ہے لیکن اس کو بولنے کے بعد عمل میں لانا بہت مشکل ہے۔ یہ اتنے چھوٹے چھوٹے لوگ جو باتیں کر دیتے ہیں۔ ہمارے کسی بزرگ نے کہا، ایک فارسی کا جملہ ہے، عربی کی زبان میں کہا، مد کر نچلے کا اعلیٰ قدری کی ساتھی کا، کہا اتنے پیر پھیلانے چاہیے جتنی چادر ہو۔ چادر سے باہر پیر نکل جاتے ہیں تو وہ چادر سے باہر نکلنا صحیح نہیں ہوتا، اس لیے بات اپنی حیثیت کے مطابق کرنی چاہیے۔ حیثیت سے اوپر اگر بات نکل جاتی ہے تو اس کا حاصل کلام کیا ہوتا ہے، آخری وقت میں اس کا کیا ہوتا ہے، وہ ہمارا رب بہتر جانتا ہے۔ اس لیے ہمارا پرامن یہ آندولن ہے۔ ہم نے سب لوگ یہاں پر جمع ہوئے، حکومت سے ہماری گزارش ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب، مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو جلد سے جلد رہا کیا جائے اور ون سائڈ کوئی بھی فیصلہ نہ کیا جائے۔ مفتی صاحب نے ایک شعر کہا، ان کو احمد آباد سے لے کر کے اے ٹی ایس کی اسپیشل فوج آ کر کے ممبئی میں گرفتار کیا، اور وہ کہ جس نبی کو اکثر و بیشتری نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگ جس کی پیروی کرتے ہیں، اس نبی کے بارے میں جس نے زبان درازی کی، اس کی آج جو ہے، آج ان کی تم مدد کرنے کی کوشش کرتے ہو، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ جو ہے یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے مہاراجاؤں کے کسی کا بال باقا نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے، یہ آپ نے بیچ میں بٹھا کر کے جو یہ کہا ہے کہ بال باقا نہیں کر سکتے، یہ آپ کے جملے ہیں۔ کبھی میدان میں نکل کر کے دیکھو، پھر معلوم پڑے گا طاقت و قوت کس کے پاس ہے۔ وقت کا خیال کرتے ہوئے اپنی بات رکھے کیونکہ بہت سارے ذمہ دار ابھی باقی ہے۔ اب اس کے بعد میں تعلقہ عہدے کے متعلق الفاظ عالم دین حضرت مولانا محمد امین راہی صاحب دلی ان سے درخواست آئے اور اپنی بات کو مولانا صاحب کے ساتھ لیں۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج اس احتجاجی دھرنے میں ہنگولی ضلع کے تمام افراد آئے ہوئے ہیں اور ناموس رسالت کے خاطر سب نے اس پر لبیک کہا ہے، لہذا ہم آج حکومت کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ آئے دن حکومت مسلمانوں کے ساتھ جو سوتیلا شروع کر رہی ہے، مسلمانوں کے گھر بلڈوز کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے مسجدوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی اوقات کی زمین پر نظر رکھی جا رہی ہے، مسلمانوں کو، بے گناہوں کو، نوجوانوں کو جیلوں کے اندر جو بند کر دیا گیا ہے، ہم نے سب کچھ برداشت کیا، سارے ظلم تسلیم کیے، ہر ایک چیز کو، ہر کڑوے گھونٹ کو ہم پی گئے، لیکن یہ بات کان کھول کر سن لو کہ جب ناموس رسالت پر بات آئے گی تو کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ناموس رسالت کے خاطر ہماری جان، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ، ہمارے بچے، ہماری تخت و تاج، ہماری حکومتیں، یہ دنیا اور دنیا کی ساری رہنمائیاں
سب کچھ قربان کرنے کا مسلمان جذبہ رکھتا ہے۔ مہاراشٹر کے اندر رام گیری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور اس کے بعد یو پی کے اندر یتیمہ نرسمہانند نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اگر ان پر بر وقت لگام نہ لگائی گئی اور ان کو اپنے کمروں کے اور اپنے گھروں کے اندر بند نہ کیا گیا تو آئے دن ہمارے گلی کوچوں میں کوئی نہ کوئی شان رسالت میں بکواس کرے گا۔ ہم اس چیز کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے، لہذا ہم نرسمہانند اور رام گیری سے کہتے ہیں کہ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم راستے پر آئے ہیں۔ آج تک ہم راستے پر نہیں آئے، لیکن ناموس رسالت کے خاطر سارے ظلم تمہارے برداشت کر کے، سارے ظلم تمہارے گوارا کر کے ہم نکلے ہیں اپنے گھروں سے اشارہ کر کے۔ لہذا آج تک تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیے، 19ویں صدی میں جب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی اور ناموس رسالت کے مسئلے کو چھڑا گیا، تب مجاہدین اور شہیدان ناموس رسالت میدان عمل میں آئے اور دشمنان اسلام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو کئی بڑے کردار تک پہنچایا۔ جب راجپال نے گستاخی کی تو غازی شہید علم الدین میدان میں آیا اور اس کو جہنم واصل کیا۔ عبدالحق قادیانی نے جب اپنی زبان ناپاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولی تو حاجی محمد مانک نے اس کو قادیانی کے جولی میں جو جہنم میں بیٹھا ہوا ہے پھینک دیا۔ ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ناموس رسالت کے معاملے پر نہ چھیڑا جائے۔ ایک امت ہے، بتایا ہے بتائیں گے ہم ایک امت ہے، دکھایا ہے دکھائیں گے ہم ایک امت ہے۔ خدا کے سامنے سر کو، رسول اللہ کے سامنے گردن کو جھکایا ہے، جھکائیں گے ہم سب ایک امت ہے۔ ہے کوئی تاریخ شاہد، ہے کوئی تاریخ شاہد، ہم نے ناموس رسالت کو بچایا ہے بچائیں گے، ہم نے ناموس رسالت کو بچایا ہے بچائیں گے۔ نہ چھیڑو محور اعظم کو ورنہ ہم اپنی جانوں کو لٹایا ہے لٹائیں گے۔ ہماری جانیں قربان، ہمارا مال قربان، ہماری حکومتیں قربان، ہمارے تخت و تاج قربان، سب کچھ قربان ہے۔ یہ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس مہاراشٹر کے اندر جو سیاست ہو رہی ہے، آنے والے الیکشن میں ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں شروع کی ہے، مسلمانوں کے شان میں گستاخیاں کی ہے۔ یہ بات مسلم ہے، عزت للہ وللرسول وللمؤمنین، یہ بات مسلم ہے کہ عزت اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے اور مومنین کے لیے ہے۔ اگر ہماری عزت پر ڈاکہ ڈالا جائے گا، ہمارے ناموس رسالت کو چھیڑا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو الفاظ یہ آئے دن ستمگر کر رہے ہیں، ان کو بتا دینا چاہیے کہ ہم وہ الفاظ اپنی زبانوں پر لانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ حکومت آئے دن ہمارے سامنے خود سیاہ اعلان کر رہا ہے کہ کون رام گیری کا بال باقا کرتا ہے اور کون اس کے بال کو دھکا لگاتا ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ اس کے بال کو دھکا لگے نہ لگے، لیکن تیرے کرسی کو دھکا ضرور لگے گا، ضرور لگے گا انشاءاللہ۔ آنے والے دن بتا دیں گے کہ جو باتیں تم نے کی ہے وہ عدالت نے کی ہے، وہ دشمنی میں کی ہے، وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کی ہے، اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے کی ہے۔ ہم یہ ساری باتیں اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن وہ ٹلو، وہ ایک بالشتہ جو ہمارے ہمیں مارنا چاہتا ہے، آجا بیٹا آجا، ہم انتظار ہے۔ بات کرنا الگ بات ہے، مسجد میں آنے کے لیے مومن کا گردہ اور جگر لگتا ہے۔ ہم آج
آج کے اس جلسے اور احتجاج کے ذریعے کلکٹر صاحب کے ذریعے کلکٹر آفس کے سامنے یہ بات بتلانا چاہتے ہیں کہ لا قانونیت نہیں چلے گی. مسلمانوں کے لیے کوئی اور قانون اور اپنوں کے لیے کوئی اور قانون. یہ سلمان اظہری صاحب جن کو 1 سال سے جیل میں بند کر کے رکھ دیا گیا, کسی کا نام زد ہو کر انہوں نے بیان نہیں دیا تھا, پھر بھی ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. اور یہ نارنگی چولا پہننے والے ڈھونگی بابا, یہ لعم الخنزیر اور ام الخبائث پینے والے نارنگی ٹولے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آواز اٹھا رہے ہیں. آج ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں ساری کی ساری انسانیت کو, اس احتجاج کے ذریعے یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خدارا جو کرنا کریے, لیکن ناموں سے رسالت کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کو نہ چھیڑیے. آپ نے مجھ کو موقع دیا, آپ یہاں پر تشریف لائے, میں اس پر آپ تمام کا شکر گزار ہوں. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد ہم ہمارے شہر کے معزز عالم دین مرکز اہل سنت والجماعت کے امام و خطیب حضرت مولانا نعیم رضا صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اسٹیج پر آ کر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. مولانا نعیم رضا صاحب. سب سے پہلے ایک شعر جو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا. نعیم رضا کا عقیدہ ہے حکومتیں ہو تمہیں مبارک, حکومتیں ہو تمہیں مبارک, مخالفت نہ ہم کریں گے. حکومتیں ہو تمہیں مبارک, مخالفت نہ ہم کریں گے. شان مصطفیٰ پہ جو آنچ آئی نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے.